بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان التبدیل والنسخ. بسم اللہ. بیان کی 5 قسمیں، ان میں سے جو بیان تبدیل ہے وہ اس کی اپنی اہمیت ہے. اس وجہ سے اس باب کے اندر تبدیل کے لیے الگ سے باب ذکر کیا. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے کہ باقی آپ دیکھیں نا، بیان ضرورت ہے، بیان تقریر ہے، بیان تفسیر ہے، بیان تقدیر ہے، ان کو الگ سے مستقل باب میں ذکر نہیں کیا. جو بیان تبدیل ہے اس کو مستقل باب میں ذکر کیا، الگ سے باب باندھا اس کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مطلب ہے تو بیان کی اقسام میں سے، لیکن اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ استقلال کا تقاضا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ خلائق ساری ہیں، ساری خلائق ہیں، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ انسان جو ہے وہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے مخلوقات الہیہ کے اندر. سمجھے بات کو؟ انسان سارے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے ایک خاص اہمیت کے حیثیت کے حامل ہیں. باقی ساری انسانیت الگ ہے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ الگ ہے. ان کا ذکر ہوگا تو اللہ رب العالمین ان کا بالخصوص ذکر فرمائے گا. پھر نبیوں کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات والا. ٹھیک ہے نا. تو اب بیان ساری قسمیں بیان ہی کی ہیں، لیکن بیان تبدیل جو ہے وہ خاصی اہمیت کا حامل، ابحاث کثیرہ پر مشتمل. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے اس کے لیے الگ سے باب باندھا اس باب بیان کے اندر. بات سمجھے؟ تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ بیان تبدیل اور نسخ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. جو کہ قرآن عظیم میں خود اس کو ایک جگہ نسخ فرمایا، ایک جگہ تبدیل فرمایا. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، بدلنا آیۃ مکان آیۃ، یہ تبدیل ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسیھا ما ننسخ. ٹھیک ہے نا. یہ نسخ ہے. ایک ہی چیز کے دو نام قرآن عظیم میں مذکور ہیں. نسخ بھی مذکور ہے اور تبدیل بھی مذکور ہے. اس لیے اس کو بیان تبدیل بھی کہا جاتا ہے، نسخ بھی کہا جاتا ہے. تو بیان تبدیل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی آگے وضاحت آ رہی ہے. آپ پہلے اس کی تعریف سمجھ لیں کہ نسخ کیا ہے. نسخ ہے ایسا حکم شرعی کہ جو تعبید و توقید سے مطلق ہو. ایسا حکم شرعی جو تعبید و توقید سے مطلق ہو، اس کی انتہا کا ایسی نسخ کے ذریعے بیان جو حکم شرعی کے ورود سے متاخر ہو. یہ تعریف آپ ذہن میں رکھیں نسخ کی. ایسے حکم شرعی جو تعبید و توقید سے مطلق ہو، اس کی انتہا کا ایسی نسخ کے ذریعے بیان جو حکم شرعی کے ورود سے متاخر ہو. حکم شرعی کے ورود سے متاخر ہو، یہ ہے نسخ. توجہ ہے. اب میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں، بات پر آگے لے کے چلتے ہیں. نسخ کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ ایسا حکم شرعی جو تعبید و توقید سے مطلق ہو. ذہن میں رکھیں سب سے پہلی بات کہ نسخ وارد ہوگا حکم پر. نسخ وارد ہوگا حکم پر. نسخ خبروں پر وارد نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ اب اللہ رب العالمین کی جو توحید ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ احد، تو یہ حکم نہیں ہے نا، یہ خبر ہے وحدانیت باری تعالیٰ کی. یہ خبر ہے وحدانیت باری تعالیٰ کی، لہذا اس پہ نسخ وارد نہیں ہو سکتی. بات سمجھے؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. اب اس پہ نسخ وارد ہو کہ نہیں چلیں جی ہم 950 کو 1000 بنا دیتے ہیں، 1000 کو 1500 بنا دیتے ہیں، 950 کو 500 بنا دیتے ہیں، یہ تو کس پہ لازم آئے گا نہیں. بات آپ سمجھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمام تر آیات قرآنیہ احادیث نبویہ ان پر نسخ وارد نہیں ہو سکتا. بات سمجھیے نا، اس کو دھیان سے سمجھیں. ہوتا یہ ہے کہ بھئی
جو ہے نا پھر یہاں پر جب پڑھتے ہیں تو اس وقت اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے. بعد میں وہ ایک موصوف آئے تھے مباحثے کے لیے, انہوں نے کہا جی کل اللہ احد بھی منسوخ ہو سکتا ہے, مطلب توحید باری تعالیٰ بھی منسوخ ہو سکتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم فرما سکتا ہے بھائی اب خدا دو مانو, اب 3-4 مان لو, معاذ اللہ من ذالک. جی یہ ہے دجالی ٹولے کی علمی اوقات, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اپنی علمی اوقات ان کی یہ ہے, اور پوری دنیا کے جو علماء ہیں ان کو یہ لگے ہوئے ہیں علمی یتیم کہنے کے لیے, اور یہ ان کی حیثیت ہے. ویڈیو ریکارڈ موجود ہے, ٹھیک ہے نا. ہم بلا وجہ اس ویڈیو کو بھی پبلش کر کے نہیں کرنا چاہتے, ایسے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ کہ علمی اوقات ان کی یہی ہے کہ ان کی نظر میں قل هو اللہ احد بھی منسوخ ہو سکتا ہے, توحید باری تعالیٰ بھی جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے معاذ اللہ. ایسے جو حالات ہیں, اور میری نظر میں یہ کفر سے کم نہیں ہے. میں کفر کا فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن یہ کہ یہ کفر سے کم نہیں ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نسخ وارد ہوگا. نسخ کیا ہے؟ حکم شرعی پر وارد ہوگا, اخبار پر وارد نہیں ہوگا. اب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ہمارے رسول ہیں, محمد رسول اللہ. یہ حکم نہیں, یہ خبر ہے, ٹھیک ہے. کل کو منسوخ ہو جائے چلیں اب رسول نہیں رہے معاذ اللہ من ذالک. جی تو سب سے پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ نسخ وارد ہوگا حکم پر, اخبار پر نہیں. آگے چل کے بات یہ بھی ہوگی کہ ہر قسم کے حکم پر بھی وارد نہیں ہوتا. جو ہے ہر قسم کے حکم پر بھی نسخ وارد نہیں ہوتا. ایسے حکم پر نسخ وارد ہوتا ہے جو محتمل ہو وجود و عدم دونوں کا. سمجھے؟ اب وہ احکام کہ جو مثلا معاذ اللہ ایمان پہ نسخ وارد ہو جائے. ایمان کو حکم ہے نا آمینو, آمینو یہ تو حکم ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس پہ نسخ وارد ہو جائے, ٹھیک ہے اب تم ایمان نہ لاؤ, اب معاذ اللہ سارے کافر بن جاؤ. جی یا لا تکفرو, اب اس پہ نسخ وارد ہو جائے بھائی اکفرو معاذ اللہ من ذالک. جی تو ہر ایک حکم شرعی پر بھی نسخ وارد نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ سب سے پہلے حکم ہوگا, حکم پر نسخ وارد ہوتا ہے, اخبار پر نسخ وارد نہیں ہوتا. پہلی چیز. پھر ہر ایک حکم پر نسخ وارد نہیں ہوتا. وہ حکم جو محتمل وجود و عدم ہو اس پر نسخ وارد ہوتا ہے. سمجھے بات کو؟ پھر ہم نے کیا کہا, ایسا حکم شرعی, ٹھیک ہے نا. حکم شرعی ہونا چاہیے. حکم شرعی سے ہٹ کر ان کے بارے میں نسخ وارد ہونے یا وہ ہماری بحث سے خارج ہے. سمجھے نا بات کو؟ وہ ہماری بحث سے خارج ہے کہ اس کے بارے میں نسخ کا تعلق ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں عام عمومی جو احکام ہے, عمومی جو گفتگو, عمومی جو باتیں, آپ کو کسی بڑے نے کہا بھئی آپ یہ کام کر لیں, بعد میں کہہ دیا آپ نہ کریں, کوئی ایسی بات, یہ ہمارے موضوع سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا حکم شرعی جو تعبید و توقید سے مطلق ہو, جو تعبید و توقید سے مطلق ہو. ذہن میں رکھنا کہ تعبید پائی جائے, ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا, ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا, تعبید آ گئی ہے. توقید حتی یأتی اللہ بامرہ, یہ توقید ہے. ٹھیک ہے. تو تعبید آ جائے یا توقید آ جائے تو اب جو مطلب تعبید آ جائے تو نسخ وارد ہوتا ہی نہیں, ہو نہیں سکتا. بات سمجھے نہیں؟ اصل میں آگے چل کے اس کی وضاحت آ رہی ہے. ایک حکم ہوتا ہے, غور کرنا, جو ہماری نظر میں مطلق ہے. کیا صاحب؟ ہماری نظر میں مطلق ہے, ان دلہ مطلق نہیں ہے. اس کے انتہا کی مدت بیان کرنا یہ ہے نسخ. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, ڈاکٹر نے آپ کا مرض پہچان کر آپ کو میڈیسن لکھ کر دی اور کہا کہ 1 ہفتے بعد چیک اپ کروا لینا. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جو میڈیسن ہے وہ مجھے 2 مہینے یوز کرنی پڑے گی, 3 مہینے استعمال کرنی پڑے گی. لیکن ڈاکٹر کے ذہن میں ہے
کہ ایک ہفتے کے بعد میں نے چینج کرنی ہے، آپ کو بتایا نہیں ہے، سمجھے بات کو؟ ایک ہفتے میں آپ کی طبیعت میں بہتری آ جاتی ہے، ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جاتے ہیں، وہ چینج کر کے دوسری لکھ کر دے دیتا ہے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ چینج کر دی اس نے دوا، اس نے تبدیل کر دی، اس نے تبدیل نہیں کی، اس کے ذہن میں جو شروع سے تھی وہی لکھی اس نے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے یہ لکھا تھا بھائی پہلے ایک ہفتہ یہ چلے گی، اس کے بعد فلاں چلے گی، سمجھے؟ تمہارے اوپر واضح نہیں تھا، اس نے واضح کر دیا۔ اب دیکھو یہ بیان ہے، ابھی وجہ تسمیہ کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، اس کو بیان تبدیل کیوں کہا جا رہا ہے؟ بھائی اس کے حق میں تو نرا بیان ہے، تبدیلی تمہارے حق میں ہے، بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو بلا تشبیہ و تمثیل ہے، ذات باری عز اسمہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ تم یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اب علم باری عز اسمہ میں ہے کہ بھئی یہ تمہیں 6 مہینے کے لیے کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا 50 نمازیں لے جاؤ۔ اب رب جانتا ہے کہ بھئی 50 نہیں، یہ 5 ہونی ہے، جی تو اب آپ واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کے بعد دوبارہ جاتے ہیں، 10 یا 5 جس بھی ترتیب کے ساتھ وہ کم ہوئی، وہ 5 رہ گئی، ٹھیک ہے؟ اب ظاہری طور پر یہ 50 کی 5 کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ لیکن رب کریم جل وعلا نے وہ جو 50 سے 45 40 35 30 یا 50 سے 40 30 20 یہ جو ہے، یہ جو پہلا حکم تھا اس کی مدت ہی یہ تھی، حضرت موسیٰ تک آنا اور واپس دربار الہی میں جانا، بس یہ مدت تھی اس کی، بات ہے ہی ذہن میں۔ تو اب آپ غور کریں کہ جو حکم شرعی ہے علم باری عز اسمہ میں، اس کی ایک مخصوص مدت ہے، اس کی مدت کی انتہا کا بیان یہ نسخ ہے، بھائی یہ مدت اب اس کی ختم ہو چکی، سمجھ رہے بات کو؟ اب یہاں سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکم ایسا ہونا چاہیے جو محتمل وجود و عدم ہو، اب جو محتمل وجود و عدم نہ ہو، جس کا وجود ضروری یا اس کا عدم ضروری ہو، تو اس کی مدت کی انتہا کا بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی مدت ختم ہوتی نہیں، بات سمجھے؟ اس لیے میں نے کیا کہا تھا کہ ہر ایک حکم نہیں، وہ حکم جو محتمل وجود و عدم ہو اس پر نسخ وارد ہوتا ہے، بات ہے ہی ذہن میں۔ تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جو مطلق ہو تعبید و توکید سے، اب تعبید آ جائے، فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کبھی بھی آپ نے ان کی گواہی قبول نہیں کرنی۔ جب یہ فرمایا، اب ذہن میں رکھیں، بات تو یہ تھا کہ مدت جو حکم ہے اس کی مدت کے اختتام کا بیان، بھئی اس کی مدت پوری ہو گئی ہے، ادھر جب ابدا کہہ دیا تو اس کی مدت پوری ہوگی نہیں، بات ہے ذہن میں۔ اس لیے جب ابدا آ گیا تو پھر نسخ وارد نہیں ہو سکتا۔ اب اگر نسخ وارد ہو تو یہ باب تبدیل سے لا تبدیل لکلمات اللہ، بات ہے ذہن میں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ابدا آ گیا تو پھر تبدیل نہیں ہو سکتا، بات ہے ذہن میں۔ اور توقید بھی نہ ہو، کیونکہ اگر توقید ہو پھر تو آپ کو بھی پتا ہے نا کہ اس نے تب بدلنا ہے، جی حتی یأتی اللہ بامرہ او یجعل لہن او یجعل اللہ لہن سبیلا، جی تو اب ایک مدت بیان کر دی گئی بھی یہ اتنے وقت تک آپ انتظار کریں، بات ہے ذہن میں۔ جب یہ بتا دیے گئے اتنے وقت تک انتظار کریں، اب اس کے بعد حکم کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بھئی آپ کے بھی علم میں تھا یہ موقت ہے، تو جب آپ کے علم میں بھی تھا موقت ہے، تو اب اگر جو بیان آتا ہے تو آپ کی نظر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو اس لیے ضروری ہے یہ نسخ اصطلاحی طور پر وہ ہوگا کہ جس میں جو ایسے حکم شرعی پر وارد ہو جو تعبید و توقید سے مطلق ہو، جو سمجھے؟ تو نسخ میں ہم نے کیا کہا؟ نسخ ہے ایسے حکم شرعی، ایسا حکم شرعی جو تعبید و توقید سے مطلق ہو، اس کے انتہا کا ایسی نسخ کے ذریعے بیان جو
کیا ہو؟ حکم شرعی کے ورود سے متاخر ہو. حکم شرعی کے ورود سے متاخر ہو. اب ہم نے کہا نا ایسی نص کے ذریعے. ذہن میں رکھنا، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے سنت، ایک ہے اجماع اور ایک ہے قیاس. تو کتاب اللہ بھی نص ہے، سنت بھی نص ہے، اجماع نص نہیں ہے، قیاس بھی نص نہیں. تو بے نص کہا تو نص جب کہا تو اس کا مطلب ہے کہ اجماع اور قیاس سے نسخ نہیں ہو سکتا. نسخ کے لیے ضروری ہے کہ نص کے ذریعے ہو. تو لہٰذا کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے نسخ ہو سکتا ہے. اجماع ہو جائے لوگوں کا بھئی نہیں اب تو ہمارا اتفاق ہو گیا کہ حکم شرعی اب ختم ہو گئے، معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. بات ہے ذہن میں. پھر ہم نے کیا کہا؟ ایسی نص کے ذریعے جو ورود حکم شرعی سے متاخر ہو. کیا اگر متاخر نہ ہو، اتصال موصولاً، وجہ ہے موصولاً. ذہن میں رکھنا، اگر وصل پایا جائے تو پھر وہ نسخ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اب احل اللہ البیع وحرم الربا، حرم الربا نکال دیا نا ربا کو اس سے. احل اللہ البیع، یہاں تک اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر تو سود بھی حلال ہے. سمجھے بات کو؟ ظاہری طور پر سود بھی حلال ہے. تو اب اگر آپ کہیں بھئی یہ حکم شرعی مطلق تھا، تابید و توقید کی قید سے مطلق تھا، تو اس کے انتہا کی مدت کا بیان ہو گیا. نہیں، بات یہ کہ وحرم الربا نص ہے، لیکن ورود حکم شرعی سے متاخر نہیں، متصل اس کے. ورود شرعی حکم شرعی سے متاخر نہیں، اس کا مفصول ہونا ضروری ہے. بات ذہن میں رکھیں. ناسخ کا منسوخ سے فصل ضروری ہے یا وصل ہے. وصل ہے اس لیے یہ نسخ نہیں کہلائے گا. یہاں پر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے استثناء نسخ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تعلیق بالشرط، انتی طالق ان دخلت الدار، یہ نسخ نہیں ہے. تخصیص، عام کی تخصیص، یہ جو بھی مثال دی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ نسخ نہیں ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تعریف آ گئی ذہن میں؟ خلاصہ تعریف کو پھر سمجھے. ہم نے کیا کہا تھا؟ نسخ کیا ہے؟ ایسے حکم شرعی جو تعبید و توقید سے مطلق ہو، اس کی انتہا کا ایسی نص کے ذریعے بیان جو ورود حکم سے متاخر ہو. اس کی انتہا کا ایسی نص کے ذریعے بیان جو ورود حکم سے متاخر ہو. بات سمجھے؟ تو اس کو مختصر لفظوں میں، آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ حکم شرعی کی مدت کی انتہا کا بیان. یعنی حکم شرعی جو ہے اس کی مدت مکمل ہو چکی ہے. بات ہے ذہن میں. لیکن یہ آسان لفظوں میں ہم نے کہہ دیا، وہ تحقیق وہ ہے جو پہلے بتائی ہے. اس لیے کہ ہر حکم شرعی کی بات تو نہیں ہے نا. حکم شرعی کی مدت کی انتہا کا بیان یہ کہ یہ نسخ ہے. بات ہے ذہن میں. یہ جو آپ کو کہا گیا تھا اتنا عرصہ یہ کام کرو، بتایا نہیں گیا تھا کتنا عرصہ کرو. آپ سمجھے تھے کہ یہ ابد الآباد تک یہی کرنا ہے، تاکہ میں قیامت یہی کرنا ہے. لیکن علم اللہ میں کیا تھا؟ علم الہی میں وہ موقت تھا. یہ بات ذہن میں رکھنا. نسخ جس حکم پہ وارد ہوتا ہے ہماری نظروں میں مطلق ہوتا ہے، علم الہی میں موقت ہوتا ہے. اسی موقت کے وقت کا ہم پر اظہار یہ نسخ ہے. تبدیلی کوئی نہیں. بات سمجھے نہیں؟ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جو یہود وغیرہ ہیں ان کا یہ کہنا بھئی نہیں شریعت منسوخ نہیں ہو سکتی، ایسی بات، یہ بہت بڑی جہالت ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھئی یہ تو سادہ سی بات ہے کہ بھئی ڈاکٹر ہے، اس نے آپ کو دوا دی ہے، وہ آپ کی طبیعت کو بہتر جانتا ہے، وہ آپ کی طبیعت کو بہتر جانتا ہے. اس لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کہہ دیا آپ کو بھئی 1 ہفتے بعد آپ چیک اپ کروائیں. 1 ہفتے بعد آپ آتے ہیں، وہ دوا چینج کر کے دے دیتے ہیں. اس میں کون سی خرابی ہے؟ یہود کا یہ کہنا کہ بھئی یہ عجز کی دلیل ہے، یہ لاعلمی کی دلیل ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی جہالت ہے. بات سمجھے؟ اس لیے کہ رب کریم جل وعلا نے جو حکم نازل فرمایا اس میں جو حکمتیں ہیں، ان حکمتوں کے جو مقاصد ہیں بھئی وہ 6 مہینے کام کیے جائے، 2 مہینے کام کیے جائے، سال کیے جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیا حکم شرعی آنا ظاہری طور پر نیا ہے، حقیقت میں
پچھلے حکم شرعی کی مدت پوری ہو چکی ہے. اب انسانیت کی ترقی کے لیے، عروج کے لیے ان کو ضعف اور کمزوری اخلاقی، روحانی، جسمانی ان پستیوں سے نکالنے کے لیے فلاں دوا کی ضرورت ہے، فلاں حکم کی ضرورت ہے. رب کریم وہ حکم جاری فرما دیتا ہے. بات سمجھے؟ تو نسخ میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں. قباحت جب ہوتی کہ بھئی پہلے فرمایا جاتا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، بعد میں کہا جاتا نہیں چلے رب کریم معاذ اللہ رجوع کر رہا ہے کہ بھئی اب یہ حکم نہیں ہوگا، اب دوسرا حکم ہو جائے گا. اس طرح کی بات نہیں. بات سمجھیو؟ مانا کریں. یہ باب ہے بیان تبدیل کے بیان اور وہ نسخ ہے. النسخ في حق صاحب الشرع بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى إلى أنه تعالى أطلقه فصار ظاهره البقاء في حق البشر فكان تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع وهو كالقتل فإنه بيان محض للأجل في حق صاحب الشرع وتغيير وتبديل في حق القائل. قائل ہے یا قاتل ہے؟ قاتل. ذہن میں رکھیں کہ اس کو بیان بھی کہہ رہے ہیں، اس کو تبدیل بھی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی دو حیثیتیں ہیں. ایک ہے علم الہی کے اعتبار سے اور ایک ہے مخلوقات ہمارے اعتبار سے. ٹھیک ہے؟ علم الہی کے اعتبار سے یہ بیان محض ہے. ٹھیک ہے یار. اس کو اب اٹھو، اٹھ کیوں رہے ہو خدا کے بندے؟ اللہ کرے تو جو ہے تو بات کیا ہے کہ ایک علم الہی کے اعتبار سے حیثیت اور ایک ہمارے اعتبار سے حیثیت. علم الہی کے اعتبار سے یہ بیان محض ہے. ہمارے لحاظ سے یہ تبدیل و تغییر ہے. علم الہی کے اعتبار سے کہ کیوں بیان محض ہے، میں نے آپ کو پہلے وضاحت میں بتا دیا. رب کریم جل وعلا نے جو حکم فرمایا تھا وہ تھا ہی موقت، ہماری نگاہ میں مطلق تھا. بھئی رب کریم جل وعلا کی طرف سے 2 مہینے کے لیے حکم وارد ہوا. 2 مہینے پورے ہو گئے، رب نے بتا دی وہ پورے ہو گئے. ہمارے لیے واضح فرما دیا نا. تبدیلی تو کوئی نہیں ہوئی. تبدیلی تو تب ہوتی جبکہ 6 مہینے کے لیے ہوتا اور بیچ میں 2 مہینے پر جو ہے نا اس کو روک دیا جاتا، تب تبدیلی ہوتی. سمجھے بات کو؟ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ علم الہی میں تھا ہی موقت. بات صرف اتنی تھی کہ اس کا اطلاق ہم پر واضح نہیں تھا، ہمارے علم میں نہیں تھا. کیونکہ ہمارے علم میں نہیں تھا، ہم کہہ رہے ہیں کہ بدل گیا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، یہ ہمارے حساب سے. بات سمجھے؟ باقی علم الہی کے حساب سے کوئی تبدیلی نہیں. علم الہی کے حساب سے وہ جو اس کی مدت تھی وہی بیان کر دی ہے. بات ہے ادھر. اب علم الہی کے من جانب اللہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بیان محض ہے. ہمارے لحاظ سے دیکھا جائے تو تبدیل ہے. بیان تبدیل کہنا ٹھیک ہوا نہ ہوا؟ سمجھے؟ اس کی مثال بھی دیتے ہیں. دیکھیں نا جی، اہل حق کے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک جو شخص قتل کیا جاتا ہے تو قاتل نے اس کو جو قتل کیا مقتول اپنی موت پہ مرا. ایسا نہیں ہے کہ قاتل اس کو نہ مارتا تو وہ اور بچ جاتا، 2-4 سال 10 سال اور جی جاتا. ایسی کوئی بات نہیں. اس کی موت اسی وقت لکھی ہوئی تھی، اسی وقت ہی اس نے مرنا تھا. اگر فرض کر لیا جائے کہ قاتل اس کو نہ مارتا، وہ جب بھی مر جاتا، اس کی موت یہ تھی. بات سمجھے؟ تو وہ اپنی موت سے مرا ہے، اپنی زندگی پوری کر کے مرا ہے، کچھ چھوڑ کے نہیں مرا. بات سمجھ رہے ہو؟ تو جب اپنی زندگی پوری کر کے مرا تو اب علم الہی کے اعتبار سے وہ اپنی زندگی پر آ کے مرا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی یہ قتل نہ کرتا تو بچ جاتا. اس نے اس کی زندگی ختم کر دی. لوگ تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ قاتل نے مقتول کی زندگی ختم کر دی. وہ جی رہا تھا، اس نے بیچ میں سے اس کی زندگی کو کاٹ دیا. تو یہ تبدیل و تغییر ہماری نگاہوں کے لحاظ سے، علم الہی کے لحاظ سے نہیں ہے. علم الہی کے لحاظ سے اس کی زندگی یہاں پر آ کر ختم ہو رہی ہے.
بات سمجھے؟ تو جیسے قتل ہماری نگاہوں میں تبدیل و تغییر ہے، لیکن عند اللہ تبدیل و تغییر نہیں ہے، بلکہ عند اللہ من اللہ جو مقرر ہے اسی کے حساب سے وہ مرا ہے. ایسے ہی سمجھے کہ حکم الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے نسخ کے اندر. حکم الہی تھا ہی موقت، 2 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، وہ تھا ہی موقت. لیکن کیا تھا؟ ہماری نظروں میں وہ مطلق تھا. ہم نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ تا قیام قیامت ہے، لیکن وہ تھا نہیں. اب شریعت نے آ کر ذات باری عز اسموں کی جانب سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جانب سے کیا ہے وہ بیان بتا دیے بھی یہ اس کی مدت آ گئی. اس لحاظ سے فقط بیان ہے، ہمارے لحاظ سے تبدیلی، اس لیے اس کو بیان تبدیل کا نام دیا. ٹھیک ہو گیا؟ نسخ صاحب شرع کے حق میں بیان ہے اس حکم کی مدت کا جو مطلق ہے، مطلق ہے ہماری نگاہوں میں، عند اللہ نہیں. جو عند اللہ معلوم تھا، اس کی مدت معلوم تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلق رکھا تو اس کا ظاہر بقا ہو گیا بندوں کے حق میں. بندوں کے حق میں ظاہر یہ ہے کہ وہ باقی رہے گا. ہم نے سمجھا وہ باقی رہے گا، تو ہم نے سمجھا وہ باقی رہے گا، اس لیے ہم سمجھ رہے تبدیل ہو گیا. تبدیل نہیں ہوا تو ہوگا تبدیل ہمارے حق میں، یعنی محض صاحب اشارہ کے حق میں، اور وہ قتل کی مانند ہے کیونکہ وہ بیان محض ہے. اس مدت کا بیان محض موت کا صاحب اشارہ کے حق میں، اور تغییر و تبدیل ہے قاتل کے حق میں. بات سمجھے؟ تھوڑا پڑھ لیں. ومحله حكم يكون في نفسه محتملا للوجود والعدم ولم يلتحق به ما ينافي النسخ من توقيت أو تعبيد ثبت نصا كما في قوله تعالى خالدين فيها أبدا أو دلالة كسائر الشرائع التي قبض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو اب نسخ کس پہ وارد ہوگا جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، حکم پہ وارد. کس پہ وارد ہوگا؟ حکم پہ وارد ہوگا. میں پہلے آپ کو بتا چکا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو لوگ علم کی جانب منسوب ہیں ہم ان کی تقلید کرتے پھریں. یہ اسلوب ٹھیک نہیں ہوتا. بات ذہن میں چھوڑ دو بیٹھ. تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہوتا کہ آپ اہل علم کی تقلید کرتے پھریں. لیکن اتنا تو ضروری ہے کہ بنیادی جو معلومات ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی میدان میں اتریں. آپ میدان میں بغیر بنیادی معلومات کے اتر جاتے ہیں اور میدان میں جتنے لوگ ہیں ان کو آپ غلط کہتے ہیں. اتنا بڑا فتنہ بتائیے. آپ رانگ سائڈ چل پڑے، سڑک پر آپ رانگ سائڈ چل پڑے. آپ نے کہا سارے احمق ہیں، میں ادھر جا رہا ہوں وہ ادھر جا رہے ہیں. تو اب یا تو آپ رانگ سائڈ چلتے ہوئے ضرورت کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ رانگ سائڈ چل رہے ہیں، مانے تو صحیح کہ میں رانگ سائڈ چل رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جب میں چل پڑا تو چل پڑا. اب سب کو چاہیے کہ یہ گھوم جائے اور وہ جس طرح میں جا رہا ہوں ادھر جائے. تو یہ ان حضرات کی حالت یہ ہے. آپ ان کو سن لیں، مطلب ان کی علمی حیثیت دیکھ لیں. بنیادی باتوں سے خدا کے بندے غافل ہیں، بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، اور پوری دنیا میں جو اہل علم ہے ان کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے علمی یتیم ہیں. اور علمی یتیم، یہ جو یتیم العلم ہے یہ بھی جہالت بھرا لفظ ہے. یہ بھی جہالت بھرا لفظ ہے، اس کو کیا نام دیا جائے؟ تو بہرحال بات یہ کہ ایسا حکم ہونا ضروری ہے. زیادہ کو کیسے تو ایسا حکم ہونا ضروری ہے جو فی نفسی ہی محتمل وجود و عدم ہو. میں پہلے آپ کو بتا چکا جو فی نفسی واجب الوجود ہو یا ممتنع الوجود ہو، دونوں پر نسخ وارد نہیں ہو سکتا. بات سمجھے؟ کیونکہ نسخ کیا ہے؟ اس حکم کی انتہا، مدت انتہا کا بیان. ٹھیک ہے نا؟ اس کی مدت انتہا کا بیان یہ ہے نسخ. اب بات یہ کہ وہ حکم واجب الوجود ہے، اس کو ہونا ضروری ہے.
ایمان ضروری ہے، تو اب ایمان پہ کیسے نسخ وارد ہو سکتا ہے؟ کفر کی نفی پر کیسے نسخ وارد ہو سکتا ہے؟ بات سمجھیے. تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا محل ہے حکم. نسخ اس پہ وارد ہوگا، اس کا پہلے تو تعریف ہوئی نا، اب اس کا محل بیان کر رہے ہیں. اس کا محل ہے حکم، اور حکم بھی ہر ایک حکم نہیں، وہ حکم جو فی نفسی محتمل وجود عدم ہو. مزید کیا ہے؟ مزید یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسی چیز نہ جڑی ہوئی ہو جو نسخ کے منافی ہو. نسخ کے منافی دو چیزیں، ایک تعبید اور ایک توقید، جو پہلے میں بتا چکا. ٹھیک ہے، گفتگو پہلے ہو چکی ہے. تعبید بھی اس کے منافی ہے اور توقید بھی اس کے منافی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تعبید آ گئی تو اب اس تعبید کو ہٹایا نہیں جا سکتا. کیونکہ تعبید کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے جب پہلے فرما دی ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. بات سمجھے؟ تو لہٰذا تعبید کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اور اگر توقید آ گئی تو اب توقید ہٹ جائے گی، لیکن یہ تو ہماری نظر میں بھی تبدیلی نہیں ہے. بات تو یہ ہو رہی تھی کہ ہماری نظر میں مطلق تھا، علم الہی میں وہ موقت تھا. اب یہ لغوی طور پر آپ اس کو نسخ کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یہ نسخ نہیں کہلاتا. بات ہے ضروری. محل اس کا ایسا حکم ہے جو اپنی ذات میں وجود عدم کا احتمال رکھے اور نہ ملتحق ہو اس کے وہ امر جو نسخ کے منافی ہو. یہ من بیانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ توقید سے یا تعبید سے. یہ نسخ کے منافی امر جو ہے یہ کبھی نسن ہوتا ہے اور کبھی دلالتن ہوتا ہے. نسخ کے منافی امر کبھی نسن ہوتا ہے کبھی دلالتن ہوتا ہے. نسن تو یہ جیسے ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ نسن ہو گیا. دلالتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہے، اس وصال سے اب چونکہ وحی الہی کا دروازہ بند ہو گیا، سنت رسول کا دروازہ بند ہو گیا، اجماع اور قیاس ناسخ بن نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن شرائط پر آپ کا وصال ہوا ان میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہو سکتا. جن احکام پر آپ کا وصال ہوا ان میں سے کوئی بھی منسوخ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ نسخ کے لیے ضروری ہے کہ لم یلتحق بھی ما ینافی النسخ، اور اس کے ساتھ ملتحق ہو گیا ہے. سمجھے بات کو؟ وہ نسل ملتحق نہیں ہوا لیکن دلالتاً ملتحق ہے. بات سمجھے؟ ثابت ہو بطور نص، جیسے فرمان باری تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے جنتوں میں. یہ جو فرمان ہے خالدین فیہا ابدا، تو اس پر مثال پر اعتراض ہے، مناقشہ جسے بولتے ہیں کہ اصل میں یہ خبر ہے نا، یہ حکم نہیں ہے. یہ حکم نہیں ہے. حکم وہ ہے جیسے آپ کو بتایا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. ٹھیک ہے؟ یہ اب دلالتاً جیسے باقی احکام شرعیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان پر وصال.